راز ریڈ چینل کے معزز اور محترم ناظرین اکرام، آخرکار وہ وقت آ چکا ہے جس کا ہم بہت زیادہ بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ ہر وقت کورنو اسمارٹ ڈرامہ سیریز دیکھتے ہوئے ہماری صرف یہی خواہش ہوتی تھی کہ پتہ نہیں حلیمہ اپنے اصلی ماں باپ کو کب جانے گی۔ عثمان غازی اور بالا خاتون کی وہ بیٹی جسے وہ برسوں پہلے دفنا چکے ہیں اور اس کی قبر پر روتے رہتے ہیں، اور 10 سال پہلے جسے پانی میں مردہ پایا گیا تھا، تو آخرکار وہ کب جانیں گے کہ ان کی وہ بیٹی زندہ ہے اور وہ صوفیہ کے پاس ہے، بلکہ یہ بھی کہ ان کی اصلی بیٹی حلیمہ ان کے آس پاس مریم بن کر گھوم رہی ہے، اور علاؤدین بے، اورہان بے اور فاطمہ خاتون اپنی جس بہن کو برسوں سے مرا ہوا سمجھ رہے ہیں اور اس کے لیے اکیلے بیٹھ کر روتے ہیں، تو آخرکار وہ کب جانیں گے کہ ان کی بہن زندہ ہے۔ اور ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آخرکار صوفیہ کا خاتمہ کب ہوگا۔ عثمان غازی کی 30 برس پرانی دشمن صوفیہ آخرکار کب اپنے انجام کو پہنچے گی۔ تو ناظرین اکرام، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، خاص کر کورنو اسمارٹ ڈرامہ سیریز کے مداحوں کو بہت مبارک ہو کہ یہ سب کچھ آنے والی قسط میں ہونے والا ہے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، قسط نمبر 182 میں پوئنا یعنی کہ حلیمہ کا راز بھی مکمل طور پر فاش ہو جائے گا اور وہ اپنے حقیقی ماں باپ کو جان لے گی، اور یوں حلیمہ سمیت مداحوں کے دلوں میں بھی لگی ہوئی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی آنے والی قسط میں آپ کے لیے ایک اور بھی بہت بڑا سرپرائز ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ گزشتہ قسط میں بالا خاتون کے متعلق یہی کہا گیا کہ وہ مر چکی ہے، اور اس کا پورا خاندان یقین کر چکا ہے کہ بالا مر گئی ہے، اور اس کی لاش کو سغوت لایا گیا ہے اور اس کے جنازے کا اعلان بھی کیا جا چکا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آنے والی قسط میں عثمان غازی کا پورا خاندان عثمان غازی سمیت یہ جان لے گا کہ بالا خاتون زندہ ہے، اور سب سے بڑی خوشخبری کی بات یہ ہے کہ یہ راز بتانے والا، بالا خاتون کے متعلق کنفرم خبر دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ حلیمہ ہی ہوگی۔ تو ناظرین اکرام، آئیے بات کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ آنے والی قسط میں کیسے کور کیا جائے گا اور اتنا جلدی یہ سارے واقعات کیوں دکھائے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اسی سوال کا جواب دے دیتا ہوں کہ سارے واقعات اچانک کیوں دکھائے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اب بہت قریب آ چکا ہے، مطلب کہ صرف ایک ہفتے کی دوری پر ہے، اور قریباً 1 مارچ کو رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے۔ تو ناظرین اکرام، کیونکہ رمضان المبارک اب آ چکا ہے اور رمضان المبارک سے پہلے صرف ایک ہی قسط کورنو عثمان کی آ سکتی ہے، اور ڈائریکٹر اس راز کو رمضان المبارک سے پہلے ہی ختم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ رمضان کے مہینے میں تقریباً تمام ڈرامہ سیریز کی ریٹنگز کافی زیادہ ڈاؤن ہو جاتی ہیں۔ تو اب ڈائریکٹر کے پاس اس کے 2 حل تھے، یا تو یہ اسے عید کے بعد تک کھینچتا، اور یا پھر جلدی جلدی واقعات کو سمیٹ کر اس معاملے کو حل کر دیتا۔ تو ناظرین اکرام، ڈائریکٹر نے یہی آپشن چوز کیا ہے، مطلب کہ واقعات کو جلدی جلدی سمیٹ کر ایک ہی قسط میں دکھا دینا۔ تو یوں کورنو اسمارٹ ڈرامہ سیریز کے مداحوں کے لیے آنے والی قسط ایک بہت بڑا دھماکہ ہونے والی ہے، مطلب کہ اس قسط میں آپ کو بہت کچھ دکھایا جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی قسط کے آخر میں حلیمہ وہ سب کچھ جان چکی تھی جو صوفیہ اس سے چھپا رہی ہے، مطلب کہ وہ یہ بھی جان چکی ہے کہ بالا کی ایک بیٹی تھی جسے صوفیہ نے اغوا کیا ہے، اور اب صوفیہ اسے اپنی بیٹی بنائے ہوئے ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہاں سے ایک بہت بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا حلیمہ کو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ بیٹی میں ہی ہوں، یعنی کہ میں ہی حقیقت میں بالا کی بیٹی ہوں، یا پھر وہ لڑکی کوئی اور ہے۔ تو ناظرین اکرام، ہمارے خیال کے مطابق آنے والی قسط میں حلیمہ اسی کشمکش میں دکھائی جائے گی کہ وہ لڑکی حقیقت میں کون ہے، میں ہی ہوں یا کوئی اور ہے۔ اور ویسے بھی ناظرین اکرام، حلیمہ کو وہ خیالات واپس آنا شروع ہو چکے ہیں، مطلب کہ اسے اپنا بچپن آہستہ آہستہ یاد آنا شروع ہو چکا ہے، اور جو دوائی پہلے صوفیہ نے دی تھی وہ ضائع ہو چکی تھی۔ تو ناظرین اکرام، اب میرے خیال کے مطابق ہوگا کچھ اس طرح سے کہ صوفیہ نے پچھلی قسط میں جو دوائی حلیمہ کو دی ہے وہ حلیمہ نہیں پیے گی اور اسے ضائع کر دے گی، اور یوں اگر اس نے دوائی نہ پی تو اسے اپنا بچپن مکمل طور پر یاد آ جائے گا، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو حلیمہ صوفیہ کے لیے ایک بہت بڑا جال ترتیب دے گی، اور قسط کے شروع میں حلیمہ ابھی کے لیے وہاں سے واپس آ جائے گی، مطلب کہ صوفیہ کو بتائے بغیر وہاں سے نکلے گی، اور پھر یہ عثمان غازی کے پاس آئے گی اور اسے بتائے گی کہ بالا خاتون زندہ ہے اور وہ صوفیہ کی قید میں ہے۔ اب صوفیہ یہ سمجھے گی کہ حلیمہ عثمان غازی کو میرے پاس مروانے کے لیے لے کر آ رہی ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوگی، اور ہاں ابھی کے لیے عثمان غازی کو بھی نہیں بتائے گی کہ میں تمہاری بیٹی ہوں یا پھر میں صوفیہ کی جاسوسہ ہوں، ابھی کے لیے عثمان غازی کو بالا خاتون تک پہنچائے گی، اور پھر جب عثمان غازی بالا خاتون تک جا پہنچیں گے تو اس دوران اس راز سے مکمل طور پر پردہ ہٹایا جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ صوفیہ نے بالا خاتون کو کسی ایسی جگہ پر رکھا ہوگا کہ جب عثمان غازی اسے بچانے آئے تو وہ اسے نہ ملے۔
لیکن حلیمہ کیونکہ سب کچھ جانتی ہے اور صوفیہ کو اس بات کا علم نہ ہوگا کہ حلیمہ بالا خاتون اور میرے درمیان ہونے والی باتیں سن چکی ہے، تو اسی لیے اسے اس پر ذرا برابر بھی شک نہ ہوگا۔ اور یوں ناظرین کرام، مداحوں کے لیے اور پورے قبیلے کے لیے پہلی خوشی تو یہ ہوگی کہ بالا خاتون کے متعلق انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بالا زندہ ہے، اور پھر عثمان غازی کی فیملی کے لیے، ہم سب کے لیے، اور ناظرین کرام ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم بھی عثمان غازی کی فیملی میں شریک ہیں۔ جب بھی کسی قسم کا دکھ انہیں پہنچتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ دیکھنے والے بھی اسی کیفیت میں ہوتے ہیں، اور جب بھی ڈرامہ سیریز کے اندر کوئی بڑی خوشی دکھائی جاتی ہے اور عثمان غازی، بالا خاتون اور پوری فیملی خوش ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ دیکھنے والے بھی اتنے ہی خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ مجھ سمیت آپ سب کے لیے بھی خوشی کا ایک بہت بڑا موقع ہوگا اور ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا۔ ایک تو وہ سین جس میں خاص کر علاؤدین بے اور فاطمہ خاتون یہ جانیں گے کہ ہماری ماں زندہ ہے، تو آپ لوگ سوچیں کہ ان کی خوشی کی کیا کیفیت ہوگی، کیونکہ جب بالا خاتون اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے اور وہ جھوٹی لاش انہیں ملی ہے جو جل چکی تھی، تو سب سے زیادہ رونے والے علاؤدین بے اور فاطمہ خاتون تھے۔ تو جس قدر اپنی ماں کی جلی ہوئی لاش دیکھ کر ان کا غم بہت بڑا تھا، ویسے ہی ان کی خوشی بھی بہت بڑی ہوگی جب انہیں معلوم ہوگا کہ ہماری ماں زندہ ہے، اور پھر اس سے بھی بڑی خوشی کہ ہماری بہن حلیمہ زندہ ہے۔ اور عثمان غازی کے لیے تو یہ عید کا دن ہوگا کہ ان کو ایک ساتھ بیوی اور بیٹی مل گئی، اور ان دونوں کی لاشوں کو عثمان غازی اپنی باہوں میں اٹھا چکے تھے۔ بہرحال عثمان غازی کے ساتھ آپ کو کتنی خوشی ہوگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اور ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی بات کر لیتے ہیں صوفیہ کے بارے میں۔ اور آپ میں سے جن لوگوں نے سیزن 7 کے متعلق میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی، تو ناظرین کرام آپ کو بتاتا چلوں کہ سیزن 7 بھی آ رہا ہے، مطلب کہ سیزن 6 پر عثمان غازی ڈرامہ سیریز کا اختتام نہیں ہوگا، بلکہ اب یہ اعلان ہو چکا ہے کہ سیزن 6 کے بعد سیزن 7 بھی آئے گا۔ تو کل عثمان ڈرامہ سیریز کے مداح جو پچھلی ویڈیو پر غیر حاضر تھے، انہیں میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ اور اگر بات کرتے ہیں صوفیہ کے بارے میں، تو ناظرین کرام اب راز کے فاش ہو جانے کے بعد صوفیہ کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہے گی، اور بہت سارے لوگ صوفیہ کے متعلق یہ رائے دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، کیونکہ پچھلی قسط میں بالا خاتون کے سامنے اس کی جو کیفیت تھی تو اس نے مداحوں کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ تو ناظرین کرام میرے خیال کے مطابق ایسا نہیں ہونے والا، بلکہ صوفیہ مرے گی، اور اسے پہلے کی طرح آدھا نہیں بلکہ پورا مارا جائے گا، کیونکہ ڈرامہ سیریز کے اندر کبھی بھی یہ نہیں دکھایا گیا کہ وہ اسلام سے متاثر ہوئی ہو۔ بس پچھلی قسط میں صرف اتنا ہی دکھایا گیا ہے کہ وہ بھی ایک انسان ہے اور اس کے اندر بھی دل نام کی کوئی چیز ہے۔ پہلے تو ہم صرف اسے ایک سرخ شیطان کے طور پر دیکھا کرتے تھے، لیکن ناظرین کرام پچھلی قسط میں معلوم ہوا کہ اسے بھی اولاد کی امید تھی، اور وہ یہ سب کچھ اپنے انتقام کے لیے کر رہی ہے۔ تو ناظرین کرام قرآن عثمان ڈرامہ سیریز کے مداحوں کے لیے باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن ناظرین کرام کل انشاءاللہ جب اس قسط کا نیا ٹریلر آ جائے گا تو پھر نئی قسط کے بارے میں مزید باتیں بھی ہوتی رہیں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔